بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت اہم ٹاپک ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے متعلق بہت سارے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں اس سے آغاز کرتا ہوں اس بات کا کہ جو حج کے موقوف ہونے کی بات، کیونکہ یہ میں نے بہت کچھ ایسے اہم لوگوں سے سنے ہیں کہ جو ہے کہ وہ حج موقوف کیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بات ہے کہ حج کا موقوف ہونا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 850 یا 65 کا واقعہ ہے کہ کوئی اسماعیل بن یوسف ایک شخص تھا، اس کا عباسی خلیفہ سے اختلاف ہوا اور اس نے عرفات اور منا پر حملہ کیا، حاجیوں کا قتل کیا، اور اس کی وجہ سے کئی سال تک جو تھا حج وہ موقوف رہا۔ اسی طرح یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے 930 AD کا، اور وہ یہ تھا کہ طاہر الجنابی ایک شخص تھا جس نے مکہ پر حملہ کیا تھا اور منا میں 30,000 حاجیوں کا قتل کر دیا تھا، اور اس وقت 10 سال کے لیے حج موقوف رہا تھا۔ اور اس نے وہ اتنا ظالم شخص تھا کہ مکے میں اس نے قتل عام کروایا اور زمزم کے کنویں میں لاشیں بھی پھینکوا دی تھیں۔ اور اسی طرح ہم نے، اور یہ صرف جو ڈیزیز کی وجہ سے بھی اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے۔ 1830 یا 31 کا واقعہ ہے کہ پلیگ اس وقت بہت تیزی سے پھیلا تھا، اور خاص طور پہ جو انڈیا سے لوگ حج کرنے گئے تھے ان کی وجہ سے حاجیوں میں پلیگ پھیلنا شروع ہو گیا، اور 75% حاجی انتقال کر گئے۔ تو اس کے بعد 4 سال تک حج موقوف رہا بیماری کی وجہ سے، اور پھر یہ دوبارہ ہوا 1858 میں بھی یہی جو تھا نا، اس وقت کولرا پھیلا تھا، تو وہ کولرا کی ڈیزیز کی وجہ سے اس وقت بھی حج موقوف ہوا۔ لہٰذا حج موقوف ہونا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ایک سنگل واقعہ نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہو۔ اگر اسے قیامت کی نشانیوں میں مان بھی لیا جائے تو اس سے پہلے بھی حج موقوف ہوتا رہا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم احادیث پڑھتے ہیں، زیادہ تر سنن نبی ماجہ اور سنن نبی داؤد میں ان احادیث کا ذکر ہے، وہاں حج بغیر امیر کے ہونے کا ذکر ہے۔ یہ دراصل یہ جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں نا، جو آپ نے کہا کہ قرب قیامت کی جن کو نشانیاں کہتے ہیں، ان میں یہ ایک ایسی کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہمیں حدیث ملتی ہے کہ تم لوگوں میں ایک ایسی وبا پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون ہے، لیکن وہ جو قرب قیامت کی اگر ہم بڑی 10 نشانیوں کا غور کریں جو حضرت حذیفہ بن یمان نے سنن نبی ماجہ میں جس کا ذکر ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ان میں ہم اگر وہ 10 نشانیاں گریں تو ایک دھواں ہے، دجال کا آنا ہے، ظہور امام مہدی ہے، دعوت الارض کا نکلنا ہے، اور زمین کا دھنسنا مشرق سے، اس کے بعد مغرب سے، پھر جزیرۃ العرب سے حضرت عیسیٰ کا آنا، اس کے بعد یاجوج ماجوج، اور 10واں جو ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ ہیں اس کی علامات کبریٰ جو کہ اسی وقت یعنی قیامت کے بالکل قریب آئیں گی۔ اس کے علاوہ ویسے اور بھی کچھ ایسی علامات ہیں جنہیں علامات صغریٰ یا علامات بعیدہ اور متوسطہ کہتے ہیں، جو پوری ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ویسے میں ایک ایسی علامت کا ضرور ذکر کروں گا جو مجھے سوائے اسلام میں خاص طور پہ کہیں بھی نظر نہیں آئی، اور وہ ہے کہ بحیرہ تبریہ کا پانی، سی آف گلیلی، خشک ہو جائے گا۔ تو یہ ویسے حیرت انگیز بات ہے کہ سی آف گلیلی کا پانی بڑی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، لیکن اس میں یہ جو بڑی ہم ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں، ایک تو اس میں وبا کا کوئی نشان ایسی نہیں ہے، ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان جو علامات کے درمیان فاصلہ ہے، وہ بعض اوقات ہم لوگ جو سوچتے ہیں نا کہ ایک علامت ختم ہوئی تو شاید دوسری شروع ہو رہی ہے، ان کے درمیان کافی وقفہ ہوتا ہے۔ امام مہدی کا جو ظہور ہے اور جو دجال کا ہوگا، تو یقیناً ہمیں بظاہر بہت سارے واقعات سے لگتا ہے کہ دنیا اگر ہم کچھ ادوار میں تقسیم کر دیں تو اس دور میں ضرور داخل ہو چکی ہے، جس دور میں کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آخری دور، یا اس کا وہ جو آپ کہہ لیں کہ قرب قیامت کا دور ہے۔ لیکن اس کا وقفہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ چند سالوں میں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلے تو ہوگا کہ حضرت امام مہدی کے ان کے جو تشریف آوری ہوگی یا ان کا جو ظہور ہوگا ان کی 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ اب حضرت امام مہدی کے بارے میں ہمیں یہ خاص طور پہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کو حضرت امام مہدی کے ظہور پہ خوف نہیں کھانا، ہمیں تو خوش ہونا ہے۔ ہم مسلمان اس وقت جو ساری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں، ہمیں مار پڑ رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے، کہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اصل میں امام مہدی کا ظہور تو مسلمانوں کا سمجھ لیں کہ حالت سنبھلنے کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی
ہمیں شام سے، ہمیں یمن سے، ہمیں سعودی عرب سے، ہمیں ارد گرد کے جو مغرب کے لشکر ہوں گے، ہمیں ایون ایک حدیث میں تو ہند کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہند کے جو ہیں ایسے ہوں گے حکمران کہ وہ بھی شکست کھائیں گے اور زنجیریں پکڑ کے حضرت امام مہدی کے سامنے لائے جائیں گے۔ اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ اس میں جیوز جو ہیں، یہودی، اس کا جو ہے وہ اس کو بڑا وہ رکھتے ہیں کہ یعنی کہ ہم اس کا بڑی خوشی سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام مہدی کے بارے میں بھی ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے اور خوشی کے ساتھ کہ شاید ہماری وہ جو عرصے سے مسلمانوں پہ رات چھائی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے کا وقت ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی نے کوئی ایک رات کے لیے تو نہیں آنا، احادیث کے مطابق 7 سے 9 سال وہ حکومت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے 40 سال اس دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ اس کے بعد کچھ نسلیں جو ہیں وہ ایمان پہ رہیں گے، اس کے بعد ایمان ختم ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے جو احادیث کی روشنی میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پہ اس پوائنٹ پہ کہوں گا کہ ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دیکھیں، ہم جب حضرت امام مہدی کا ذکر کرتے ہیں یا دجال کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ جو دجال ہوگا وہ اصل میں حضرت امام مہدی کے دور کے آخر پہ آئے گا۔ ہوگا یہ کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ ان کا جب ظہور ہوگا، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا، اچھا یہاں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شاہ سلمان کے متعلق ایک مختلف خبریں ہیں، حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں کہ شاہ سلمان ولی عہد ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر نئے بادشاہ کے تقرر میں کوئی تعطل ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس وقت کا جو سعودی عرب کا بادشاہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ بہرحال حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ہوگا نیا بادشاہ جو ہے وہ نہیں بن پائے گا، اور اس میں 7 مسلمان علماء مختلف علاقوں سے اس وقت کی نشانیاں کو دیکھتے ہوئے حضرت امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے، کیونکہ عرب کا کوئی نیا بادشاہ بنے گا نہیں، اور وہ انہیں جا کے مدینے میں ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ ان سے بچنا چاہیں گے، کیونکہ وہ فتنہ و فساد لوگوں میں اتنا دیکھ چکے ہوں گے، تو وہ وہاں سے مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ جا کے وہ کعبے کے پردے کے پیچھے ہوں گے، لیکن یہ لوگ ان کو وہاں ڈھونڈ کے ان سے منت کریں گے، ان کو خدا کا واسطہ دیں گے، اور وہ پھر مسلمانوں کی امامت قبول کر لیں گے۔ تو یہ تو ہوگا واقعہ حضرت امام مہدی کا، اور حضور نے فرمایا کہ وہ میری نسل سے ہوں گے، حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام یا تو احمد ہوگا یا محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو یہ تو وہ ہیں وہ نشانیاں۔ اب اس کے بعد جب یہودیوں کا دیکھیں، اس میں خاص طور پہ کہتا ہوں جو جیوز ہیں جو ان کا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے لیا ہے۔ ان کے ہاں ایک لفظ وہ یوز کرتے ہیں مسیج اس کے لیے، تو اس کو وہ کہتے ہیں انوائنٹڈ ون۔ انوائنٹڈ ان کے ہاں ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ ایک تیل لگاتے تھے جو بھی بادشاہ بنتا تھا۔ ان کے خیال میں وہ ڈیوڈ کی اولاد سے ہوں گے، حضرت داؤد کی، اور ان کے متعلق وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ برنگ کریں گے، جیوز کو سارے کو اکٹھا کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جیوز کے جو ہیکل ہیں، پھیکلے 1587 BC میں پہلے تباہ کر دیا بیکت نیزر نے۔ اس کے بعد اسے رومن نے 70 BC میں مکمل اس کی جڑیں بالکل ختم کر دی، اور اس کے بعد 135 BC میں پھر تھوڑی سی کوشش کی گئی 135 AD میں، جسے دوبارہ سے انہوں نے ختم کر دیا، اور اس کے یعنی کہ ہم 70 آپ کہہ لیں کہ AD کے بعد جو ہے وہ یہ اس کی کوئی بنیادیں نہیں رہیں۔ اب ان کا یہ یقین ہے کہ ہمارا جب مسیحا آئے گا تو وہ ساری دنیا کے جو ہیں یہودی ان کو اکٹھا کر کے یروشلم میں لائے گا، اور وہاں سے ہیکل دوبارہ تعمیر کرے گا۔ اچھا، اب اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو اکٹھا کرنے کی جو تحریک تھی نا، یہ پہلے سارے یہودی انتظار کرتے تھے کہ جب تک ان کا مسیحا نہیں آتا وہ نہیں جا سکتے، وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کو تبدیل کر دیا ایک ایسے شخص نے جس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل، اور یہ 1860 میں پیدا ہوا تھا، اور اس نے 1896 میں ایک کتاب لکھی تھی دا جوئش اسٹیٹ۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کہ اس بات کی تحریک شروع کر دی کہ ہمیں سب کو جو ہے یروشلم کی طرف جانا ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ایک ان کا شخص جیم ویزمین تھا جو ان کا اسرائیل کا پہلا پریزیڈنٹ بھی بنا، اس نے جو وہ بیلفور ڈیکلیریشن میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اسی طرح ڈیون بن گوریون۔ اگر ان تینوں شخص کو اکٹھا کیا جائے تو ڈیون بن گوریون تھا، اس نے یہ جو مائیگریشن تھی یہودیوں کی، یہ تو کب سے شروع کر دی ہوئی ہے، اور یہودی تو اسرائیل میں بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔
تو بظاہر تو لگتا ہے جو کام وہ کرنا تھا ان کے مسیحا نے وہ کام تو پہلے ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کی بیسس یہ بنائی کہ ہم آنے والے مسیحا کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، گویا انہوں نے وہ چینج کر دیا۔ اب اس کا سب سے اہم کام یہ ہوا کہ یہودی جو کہ بظاہر ان ایکٹیو فارم میں تھے، اس کو انہوں نے ایک ایکٹیو قوم میں بدل دیا، ایک ایسی قوم میں جو ایک انقلابیت کی طرف چل پڑی، اس نے دنیا کے ساتھ اپنا ایک سامنے مقصد رکھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کا یہی پرابلم آ رہا ہے، ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے صرف حضرت امام مہدی آئیں گے اور وہ آ کے سب کچھ بدل دیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں حضرت امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں ان تحاریک میں شروع کرنی پڑیں گی۔ ہم اس طرح ان ایکٹیو ہو کے بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ بعض حالات میں، ایسے حالات میں جیسے بھی جب بھی ہوئے ہیں، جب ایسے حالات پہلے ہوئے تھے آج سے 150-200 سال پہلے، تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے فتنے اکٹھے ہو گئے تھے کہ بہاؤالدین صاحب نے ایران میں اپنی وہ مہدیت کا دعویٰ کر دیا، بعد میں نبوت کا، اور ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ غلام احمد نے اپنا ایک دعویٰ کر دیا تھا۔ تو وہ جو پہلے مہدی ہونے کا ہی دعویٰ کرتے ہیں، تو اس لیے بعض اوقات لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس انتظار اور ان چیزوں کی بجائے آپ اپنے اس طرف توجہ دیں کہ ہم نے حالات کیسے بدلنے ہیں، اور اس حالات کے لیے تیار کریں۔ جب امام مہدی اللہ کو منظور ہوگا وہ آئیں گے اور ہم ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے۔